السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم معرکہ تھا، جہاں ایک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم کے خلاف تنہا کھڑا ہوا، جہاں دین کو بچانے کے لیے سر کٹا دیا گیا مگر سر جھکایا نہیں گیا۔ یہ کربلا ہے، یہ حسین علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر آ کر روتے ہوئے فرمایا، نانا جان، امت نے مجھے تنہا کر دیا ہے، اب مجھے مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ ماں فاطمہ کی قبر سے لپٹ کر کہا، ماں، آپ کا لال جا رہا ہے، آخری بار آیا ہوں، دعا کریں میری قربانی قبول ہو۔ یزید فاسق، فاجر، شرابی ہے، حسین علیہ السلام اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ رات کی تاریکی میں مدینہ سے روانگی، اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ بیویاں، بچے اور اہل حرم سب شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے، حج کے ایام آئے، لیکن یزید نے مکہ میں بھی قاتل بھیجے۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں بدلا تاکہ حرم میں خون نہ بہے۔ کوفہ کے ہزاروں خطوط موصول ہوئے، مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ کوفہ میں مسلم علیہ السلام کی شاندار استقبال کے بعد ابن زیاد کی سازش سے مسلم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام کو راستے میں خبر ملی، غم سے آنکھیں بھر آئیں، مگر فرمایا، ہم رکیں گے نہیں، اب ہماری منزل کربلا ہے۔ 2 محرم الحرام، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ دریائے فرات کے کنارے اترا۔ حر بن یزید نے راستہ روکا، مگر امام علیہ السلام کے کردار سے متاثر ہو کر بعد میں توبہ کی اور شہید ہوئے۔ یزیدی لشکر کا دباؤ، فرات پر قبضہ، امام حسین علیہ السلام نے خیمے نصب کروائے۔ 7 محرم الحرام، یزیدی لشکر نے دریائے فرات سے پانی بند کرا دیا۔ بیویاں، بچے، یہاں تک کہ معصوم علی اصغر علیہ السلام پیاس سے تڑپتے رہے۔ حضرت عباس علیہ السلام مشکیزہ لے کر پانی لینے گئے، بازو کٹ گئے، مگر امام کی غیرت پر قربان ہو گئے۔ امام نے فرمایا، عباس، آج حسین علیہ السلام کی کمر ٹوٹ گئی۔ شب عاشور، الوداعی گھڑیاں، امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا اور فرمایا، جو جانا چاہے چلا جائے، حسین علیہ السلام پر قربانی واجب ہے۔ مگر کوئی نہ گیا، سب اصحاب کھڑے رہے۔ ہم آپ کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر چکے ہیں۔ امام نے خیموں کا دورہ کیا، بیویوں کو تسلی دی اور سکینہ علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا، کل تیرا بابا نہ ہوگا۔ یوم عاشور، صبح کا منظر، امام علیہ السلام کی فجر کی نماز، اصحاب صف آرا، دشمن کے نیزے بلند۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں جنگ نہیں چاہتا، صرف حق چاہتا ہوں، مگر اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو آؤ، حسین علیہ السلام تیار ہے۔ دشمنوں نے حملہ کر دیا، ایک ایک کر کے امام کے ساتھی شہید ہونے لگے۔ ایک ایک ساتھی کا قربان ہونا، حر علیہ السلام، مسلم بن اوجسہ، حبیب بن مظاہر، قاسم علیہ السلام، چچا جان، کیا میں بھی شہید ہو سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے گلے سے لگایا۔ قاسم علیہ السلام شہید ہوئے، لاش کو امام علیہ السلام نے خود خیمے میں لایا۔ علی اکبر علیہ السلام، ماں رباب علیہ السلام سے رخصت، امام نے فرمایا،
جوان بیٹے کی لاش اٹھانا باپ کے لیے سب سے بھاری ہوتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام علمدار، دونوں بازو کٹ گئے، پانی لانے کی کوشش میں شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ میدان کربلا میں جب ہوا، امام حسین علیہ السلام نے تلوار نیچے رکھی، دشمن کے لشکر کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا میں علی علیہ السلام کا بیٹا نہیں؟ فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں؟ تم نے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، ان سے حدیثیں سنی۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام نوجوان جنت کے سردار ہیں، پھر بھی تم میری جان کے پیچھے ہو۔ اگر تم مجھے نہیں مانتے، اگر تم دین سے خالی ہو چکے ہو تو کم از کم آزاد بنو، عرب کے غیرت مندوں کی طرح جنگ کرو، عورتوں اور بچوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ کلمات اتنے پر اثر تھے کہ کچھ سپاہیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ظلم کے ایوانوں میں انسانیت کب باقی رہتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے گود میں 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر میدان میں آ کر کہا، اس معصوم بچے کو پانی دے دو، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اسے کیوں پیاسا مار رہے ہو؟ حرملہ نے تیر چلایا، علی اصغر کے حلق پر لگا۔ امام علیہ السلام نے خون آسمان کی طرف اچھالا، یا اللہ، یہ تیری راہ میں قربان ہوا، اسے قبول فرما۔ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ سکینہ علیہ السلام نے پوچھا، بابا، کیا سب شہید ہو گئے؟ امام علیہ السلام نے سب بیبیوں کو الوداع کہا، زینب علیہ السلام کو گلے لگایا، میدان میں اترے، دشمنوں سے لڑے، جسم پر زخموں کی بارش۔ آخر کار امام علیہ السلام سجدے میں گئے، شمر نے خنجر چلایا، سر مبارک کٹ گیا۔ خیمے جلائے گئے، بیبیوں کو قید کیا گیا۔ زینب علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کی، بچیوں کو سمیٹا۔ سکینہ علیہ السلام بے ہوش زینب علیہ السلام کی آغوش میں تھی۔ قافلہ اہل حرم زنجیروں میں بندھا، کوفہ کے بازاروں سے شام کے دربار تک۔ ابن زیاد کا دربار، یزید کی خوشی، مگر اہل بیت کا صبر، شان اور خطبے۔ ابن زیاد کے دربار میں زینب علیہ السلام نے سر اٹھا کر کمال جلال سے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اے ابن زیاد، تو نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہماری عورتوں کو قید کیا، مگر میں نے اپنے رب کے سوا کسی کو غالب نہ پایا۔ جو کچھ ہوا وہ حسین علیہ السلام کے مشن کا حصہ تھا، ہم نے فقط حسن صبر دیکھا ہے۔ تو نے کیا سمجھا تو ہمیں ذلیل کر دے گا؟ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم عزت والے ہیں، تو ذلیل ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ دربار یزید میں، جب امام زین العابدین نے زنجیروں سے بندھے ہاتھوں کے ساتھ بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، میں حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں علی علیہ السلام کا پوتا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا پیاسا ذبح کیا گیا۔ میری بہن وہ ہے جس نے درباروں میں اللہ کی وحدانیت اور حسین علیہ السلام کا حق بیان کیا۔ اے یزید، تو سمجھتا ہے تو جیت گیا؟ یاد رکھ، ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، اور قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وقت گزرے گا اور حق پھر سر اٹھائے گا، حسین علیہ السلام کا خون بولے گا اور ظالم رسوا ہوگا۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ سچائی کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ظلم کے خلاف اگر حسین علیہ السلام اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں تو آج ہم کیوں خاموش رہیں؟ سلام ہو حسین علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی قربانی پر، سلام ہو زینب علیہ السلام پر اور ان سب پر
جو حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ریفلیکشن کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ اللہ حافظ۔